السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اقرا اسپیکس ناؤ۔ رمضان کے مسائل کی ویڈیوز میں پہلے ہم نے جانا کہ روزہ کس کس وجہ سے ٹوٹتا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں روزہ ٹوٹنے والی وجوہات پر ہم نے بات کی تھی کہ روزہ کس کس وجہ سے ٹوٹتا ہے اور کس وجہ سے نہیں ٹوٹتا، لیکن آج ہم جانیں گے کہ روزہ ٹوٹتا تو نہیں مگر ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ وہ ایسی کون سی وجوہات ہیں؟ کچھ ایسی خطرناک غلطیاں ہیں جس سے ہمارا روزہ ٹوٹا تو نہیں لیکن ہمیں اس کا ثواب نہیں ملے گا یا ضائع ہو جائے گا، تو یہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ یعنی روزہ ٹوٹتا ہوا اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اس وجہ سے روزہ ٹوٹا ہے تو ہمیں فکر ہوگی اور ہم بعد میں اس کی قضا کر لیں گے، یا کوئی ایسی وجہ ہو گئی جس پہ ہمیں کفارہ دینا پڑے تو ہم وہ بھی دے لیں گے کیونکہ ہم جانتے ہوں گے کہ ہمارا روزہ ٹوٹ چکا ہے۔ لیکن یہ ایسی خطرناک غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے روزہ بھی نہیں ٹوٹا، ہمیں بھی نہیں معلوم کہ ہمارا روزہ ضائع ہو گیا، ہم اس کی بعد میں قضا بھی نہیں کریں گے، اور وہ ہماری محنت، وہ بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، وہ تکلیف برداشت کرنا، وہ سب ضائع جائے گا۔ تو اس قدر خطرناک غلطیاں کون کون سی ہیں، آپ نے ویڈیو کو مکمل جاننا ہے تاکہ آپ کے رمضان یا آپ کے بعد میں بھی جو آپ روزے رکھ رہے ہیں، آپ کے روزوں میں کبھی بھی ایسا کچھ نہ ہو جائے کہ آپ کا روزہ ضائع ہو جائے اور آپ کو پتہ بھی نہ ہو۔ رمضان وہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں۔ کئی لوگ دن بھر روزہ رکھتے ہیں مگر شام کو ثواب سے خالی رہ جاتے ہیں، جیسا کہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی روزہ دار ہیں جنہیں اپنے روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ استغفر اللہ۔ تو کیا فائدہ ایسی محنت کا؟ سب سے پہلی غلطی نمبر 1 وہ ہے غیبت کرنا۔ غیبت کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی بھی دوسرے مسلمان بہن بھائی کی اس کے پیٹھ پیچھے برائی کر رہے ہیں یا کوئی بھی ایسی بات کر رہے ہیں، اگر وہ بندہ وہاں پر موجود ہو تو اس کے سامنے وہ بات کی جائے تو اس کو برا لگے۔ آپ نے یہ سامنے رکھنا ہے کہ اگر وہی بات آپ اس بندہ یا بندی جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے سامنے منہ پہ کریں گے تو اسے برا لگے گا، اور وہ آپ اس کی غیر موجودگی میں کر رہے ہیں تو یہ غیبت شمار ہوگا۔ اور غیبت کس قدر سنگین گناہ ہے یہ آپ جانتے ہیں۔ غیبت کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ صغیرہ پھر بھی چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں وہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ کوئی وضو سے معاف ہو گیا، کوئی استغفار پڑھنے سے معاف ہو گیا، کوئی نیکیوں سے معاف ہو گیا، کوئی صدقہ سے معاف ہو گیا، لیکن جو کبیرہ گناہ ہیں بغیر سچی توبہ کے رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے توبہ نہ کی جائے تو وہ معاف نہیں ہوتے، اور غیبت انہی میں سے ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ یعنی غیبت کو وہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا گیا۔ اور روزے کی حالت میں اگر آپ نے کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعب الایمان للبیہقی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت روزے کو اس طرح خراب کر دیتی ہے جیسے سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ یعنی سرکہ اگر آپ شہد میں ڈال دیں تو وہ کیسا ہو جائے گا؟ روزہ آپ کا غیبت کے ساتھ ایسا ہی ہے، یعنی بالکل ضائع ہو گیا۔ غلطی نمبر 2 ہے روزہ کی حالت میں جھوٹ اور دھوکہ۔ یہ ویسے گناہ روزہ کے بغیر بھی بہت سنگین ہے، لیکن ہم خاص طور پر روزے کے ساتھ جان رہے ہیں کہ روزہ بالکل ضائع ہو جائے گا۔ جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو شخص جھوٹ اور اس پر عمل نہ چھوڑے، اللہ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی اگر اس نے روزے کی حالت میں بھی جھوٹ نہیں چھوڑنا، دھوکہ دینا نہیں چھوڑنا، تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ یہ حدیث بہت ہی سخت ہے مگر یہ حقیقت ہے، ایسا ہی ہے۔ اگر آپ نے روزے کی حالت میں جھوٹ اور دھوکہ دینا نہ چھوڑا تو وہ جسٹ آپ نے وہ بھوکا رہ کر دن گزار لیا، آپ کو اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں ملنے والا۔ اسی طرح غلطی نمبر 3 ہے لڑائی کرنا، چیخنا، بدتمیزی کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اگر کوئی تم میں سے جھگڑے تو کہو کہ میں روزے سے ہوں، انی صائمن، کہ میں روزے سے ہوں۔ کوئی جھگڑ ہے آپ نے اس کو جواب نہیں دینا، کوئی گالی دے رہا ہے آپ کو اس کو جواب نہیں دینا، کوئی آپ کے ساتھ الجھ رہا ہے آپ نے فوری کہہ دینا کہ میں روزے سے ہوں۔ یعنی روزے کی حالت میں کوئی بات منہ سے نہیں نکال سکتا، نہ جواب دے سکتا ہوں، نہ بدتمیزی کر سکتا ہوں، نہ ہی میں کوئی ایسا لفظ استعمال کروں کہ میرا روزہ وہ ضائع ہو جائے۔ تو خاموشی یہاں عبادت بن جائے گی، یہاں پہ آپ کا خاموش رہنا آپ کی عبادت کو بچا لے گا۔
غلطی نمبر 4 جو روزے کی حالت میں غلطی ہے، نظر کی بے احتیاطی یعنی بد نظری کا شکار، خواہ وہ مرد ہے خواہ وہ عورت ہے، اگر بد نظری کی تو پھر آپ کا روزہ بالکل ضائع ہو جائے گا۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، یعنی اپنی نظریں جھکا کر رکھیں، کسی غیر محرم پر نظر نہ جائے۔ اب یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ موبائل کا استعمال کرنا، اگر آپ جو ہے باہر نہیں نکل رہی ہیں یا کوئی باہر نہیں جا رہا ہے بازار میں، یا باہر بد نظری سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی غیر محرم پر نظر نہ پڑ جائے، عورت ہے چاہے مرد ہے، لیکن آج آپ کے ہاتھ میں جو موبائل ہے اس میں آپ کے سامنے ہزاروں غیر محرم موجود ہیں، تو اس لیے ویسے بھی عام روٹین میں بھی اس گناہ سے بچنا ہے، لیکن روزے کی حالت میں خاص طور پر، تاکہ روزہ جو ہے آپ کا ضائع نہ ہو جائے۔ موبائل سکرولنگ میں دھیان رکھیں، بلکہ موبائل سکرولنگ چھوڑ ہی دیں روزوں میں، کیونکہ اتنی محنت آپ کی ضائع نہ ہو جائے۔ کیونکہ رمضان میں آنکھ کا گناہ جو ہے وہ روزے کے نور کو ختم کر دیتا ہے۔ آنکھ کا روزہ اور زبان کا روزہ، ہاتھوں کا روزہ، پاؤں کا روزہ، جسم کے ایک ایک اعضاء کا روزہ ہوتا ہے، صرف بھوکا رہنا ہی روزہ نہیں ہوتا۔ غلطی نمبر 5 سارا دن سوتے رہنا اور عبادت سے غفلت کرنا۔ کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ روزہ رکھ کے سو جاتے ہیں تاکہ ہمارا وقت گزر جائے اور ہمیں بھوک پیاس کا احساس نہ ہو، قریب ٹائم میں ہم اٹھیں گے، نماز ادا کریں گے اور پھر جو ہے وہ خود کو مصروف کر لیں گے تاکہ ہمیں روزہ محسوس نہ ہو۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ روزہ آپ نے محسوس کرنا یا نہ کرنا اس لیے نہیں رکھا، روزہ عبادت ہے، اور اس کے دوران اگر آپ نے سو کے وقت گزار دیا یا فضول میں جو ہے وہ آپ نے وقت گزار دیا تو اس روزے کا کیا فائدہ ہوا؟ روزے میں یہ نہیں کہ سونا نہیں ہے، آپ بے شک سوئیں جو آپ کا ٹائم ہے، جیسے گرمیوں کے اگر روزے ہوں پھر تو نیند جو ہے دوپہر کو آتی ہی ہے، لیکن جیسے ابھی موسم ہے، ابھی اچھا موسم ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ دن بھر جاگتے رہیں، اس میں تسبیحات پڑھیں، قرآن پڑھیں، دورہ قرآن رمضان میں جو ہے وہ لازمی کریں، ترجمہ تفسیر جو ہے وہ پڑھیں، عبادات کریں، اچھی اچھی باتیں کریں، اللہ سے دعائیں کریں، یہ آپ کے روزے کو اور زیادہ اجر کو بڑھا دے گا۔ تو سارا دن غفلت نہیں کرنی، سونا نہیں ہے۔ اسی طرح غلطی نمبر 6 افطار کے وقت ناشکری کرنا۔ افطار صرف کھانے کا وقت نہیں ہوتا، یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، اس وقت پہ دعا رد نہیں ہوتی۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کی افطار کے وقت دعا رد نہیں ہوتی، یعنی جب روزہ دار افطار کے وقت سے تھوڑا سا پہلے بیٹھا ہوتا ہے اس ٹائم میں آپ دعائیں کریں، نہ کہ آپ کھانے کی لسٹ بنانا شروع کر دیں، یہ بنا ہے یا نہیں، وہ بنا یا نہیں، یہ کھانا ہے میں نے، یہ نہیں کھانا، یہ ادھر رکھ دو، یہ کر دو۔ ایسی فضول گوئی کرنا اس وقت آپ کے پورا دن کی محنت کو ضائع کر دے گی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ پورا دن ایک مزدور مزدوری کرتا ہے اور جب اس کی اجرت یعنی اس کی مزدوری ملنے کا وقت ہوتا ہے تو وہ غائب ہو جاتا ہے، یہ وہی آپ کی مثال بن جائے گی۔ اس لیے افطار کا وقت جو ہے وہ فضول گوئی میں یا کھانے پینے میں لگانے کی بجائے کثرت سے دعائیں کریں، اپنے لیے، اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں، اپنی دنیا اور آخرت کے لیے دعائیں کریں، کیونکہ یہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرما رہے ہیں کہ اس ٹائم دعا رد نہیں ہوگی تو آپ کی دعا کیسے رد ہو سکتی ہے؟ اپنی تمام وہ دعائیں مانگیں جو آپ کو لگتا ہے کہ کتنے عرصے کی دعائیں ہیں لیکن قبول نہیں ہوئی، تو اس وقت میں آپ نے صرف پلیٹ نہیں اٹھانی، ہاتھ بھی اٹھانے ہیں۔ غلطی نمبر 7 دل میں کینہ، حسد، نفرت۔ روزہ دل کی صفائی بھی مانگتا ہے، جب دل گندا ہو تو عبادت کا اثر رک جاتا ہے۔ جیسا کہ برتن اگر گندا ہے، گلاس کی مثال آپ لے لیں، اس کے اندر کوئی چکناہٹ لگی ہے، کوئی چیز لگی ہے، آپ اس میں صاف پانی بھی ڈالتے رہیں تو آپ کا وہ پانی بار بار گندا ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ برتن گندا تھا۔ اسی لیے جو ہے وہ آپ اپنے برتن کی صفائی پہلے کریں، تب آپ کا وہ پانی یا مشروب جو بھی اس میں ڈالیں گے وہ صاف رہے گا۔ تو دل اگر گندا ہے تو اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ دل میں کینہ، بغض، سازشیں، نفرت اور دوسروں کے لیے دل آزاریاں جو ہے وہ پیدا کرنے کے طریقے سوچنا، یہ سب اگر ہے تو پھر بھی آپ کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہر ایک کے لیے دل کو صاف کریں، اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دیں، کسی نے برا کیا، ظلم کیا، جو کچھ بھی کیا، آپ کے ساتھ غلط بھی کیا، اس کو اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ بہترین انصاف کرنے والے ہیں۔ آپ اپنی عبادات کو ضائع مت کریں۔
تو یہ چند وہ غلطیاں میں نے آپ کو بتائی جس کی وجہ سے آپ کا روزہ ضائع نہ ہو جائے، اس کو دور کر لیجئے۔ اگر آج تک یہ غلطیاں آپ کی ہو رہی ہیں یا ہوتی رہی ہیں تو مایوس نہ ہو، رمضان سدھارنے کا مہینہ ہے، کامل ہونے کا نہیں۔ آج نیت کریں، میرا روزہ صرف بھوک کا نہیں بلکہ اللہ کے لیے مکمل عبادت ہوگا۔ بہت سے لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن پھر بھی رمضان کا اصل فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو یہ 7 غلطیاں اگر آپ دور کر لیں، جن سے روزہ ٹوٹے گا تو نہیں لیکن اس کا اجر آپ کو نہیں ملے گا، تو یہ دوسروں تک بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی یہ غلطیاں دور ہو سکیں، تاکہ اپنی محنت ضائع ہونے سے پہلے اس کو بچا سکیں۔